عامر بھائی آپ آئیے گا سب سے پہلے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نررحیم، آپ کے نا را کے مجھے تلفظ شاید ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ نررحیم میں آپ را میں جو ہے نا وہ ہونٹوں کو گول کر رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے نہیں کہ ہم نے جو ہے وہ ایسے را میں ہونٹوں کا تعلق ہے. نہیں چلیے آپ پڑھے ذرا بسم اللہ الرحمن. جی. بسم الله الرحمن الرحيم اب آپ نے صرف پہلی آیت پڑھنی ہے اور سوچ سوچ کے پڑھنی ہے کہ جو مخرج تھا نا قاف میں آپ نے زبان کی جڑ کو اٹھانا ہے، ٹھیک ہے، اور لام کے مخرج میں آپ نے جو ہے وہ اپنی زبان کو جو ہے وہ طرف لسان کو لگانا، ٹھیک ہے، دانتوں کی طرف اور ایک داڑ کی طرف. اور میں جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ اپنے جو گلا ہے وہاں پر آپ نے جو اکثر حلق ہے جو آپ کا سینے قریب حصہ ہے وہاں پر جو ہے وہ وہاں سے نکالنا ہے. عین جو ہے وہ آپ نے درمیان سے نکالنا، ٹھیک ہے. اور دال کے مخرج کے اندر پھر آپ نے جو ہے وہ جو نرمی والے حروف آپ نے پڑھے تھے، ٹھیک ہے، وا دال تھا. اس میں جو زبان کی نوک ہے جو سامنے والے دانتوں کے اندر والے حصے پہ لگتی ہے، ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ نے سوچتے ہوئے جو ہے نا وہ ان کو جو ہے وہ پڑھنا ہے. اور ایک آیت پڑھنی ہے بالکل آرام سے پڑھنی ہے. قل اعوذ، اس طریقے سے، ٹھیک ہے. جہاں پر وہاں دیکھیں اب آپ کی زبان لگانی ہے. چلیں. قل أعوذ برب الناس جی ٹھیک ہے. ناس میں جو آپ کی سیٹی کی آواز نکلی یہ آپ کی کیسے نکلی ہے؟ آپ نے کیا کیا ہے؟ مطلب آپ نے کہاں پر مخارج کیا تھے اس کی جس وجہ سے سیٹی کی آواز نکلی ہے؟ دانتوں سے ہم، آپ نے زبان کو لگا کیا دانتوں پہ زبان کا کیا تعلق ہے اس میں تو؟ سیٹی والے حروف جو ہے نا اس میں اس طرح سے مجھے جی یاد ہے جی دیکھیں حروف اس میں صفیری. ہاں اس میں سفیری ہے نا. دیکھا میں نے کہا تھا نا، آپ دیکھا آپ کو پھر نہیں پتا. مخارج کا لحاظ نہیں رکھا نا اپنے سین میں. مخارج میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں جو اوپر والے دانت ہوتے ہیں نیچے والے دانت ہوتے ہیں وہ دونوں جو ہے وہ آپس میں مل جاتے ہیں بس، ٹھیک ہے. رب الناس، ٹھیک ہے. باقی اس میں جو زبان جی کے جو زبان کا تعلق اتنا نہیں ہوتا. اس میں زبان جو رہتی ہے نا وہ بالکل ان دانتوں کے جو ہے نا وہ سیدھ میں رہتی ہے، ٹھیک ہے. دونوں دانتوں کے نا درمیان میں اوپر سیدھ میں والے رہتی ہے پیچھے کو. دانتوں اوپر جی والے دانتوں کو نہیں لگتی. نہیں 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 نہیں. اس میں جو ہے وہ زبان کی جو نوک ہوتی ہے نا وہ درمیان میں رہتی ہے، کہیں بھی نہیں رہتی ہے، ٹھیک ہے. صحیح. ایک جی بار پھر کوشش. نہیں آپ صرف اس پڑھے نا، اس 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 اس. دیکھیں آپ کی زبان کہیں بھی اس نہیں لگنی چاہیے. آپ کی زبان نا درمیان میں جو ہے وہ ہوا میں کھڑی رہے گی، ٹھیک ہے. اس. اس جی اس. اس جی. هذا اور از. از. ٹھیک ہے. جی جی آگے آ جائے گا. سعد عبد الرحمن. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے بھائی آپ نے جو ہے وہ اگلی والی آیت پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. اور آپ نے اتنی آرام سے پڑھنی ہے کہ آپ کا ہر جو ہے وہ جہاں پر آپ زبان لگائیں تو وہاں پر آپ کو اس کا مخرج جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے، ٹھیک ہے. پہلے آپ جو ہے نا وہ ان کے مخارج کو ایک دفعہ نا دہرا لیجئے گا کہ میم کا مخرج کیا ہے، ٹھیک ہے. دونوں ہونٹ کی جو ہے وہ خشکی والا حصہ ہے، میم وہاں سے نکلنی ہے، ٹھیک ہے. لام میں آپ نے جو ہے وہ جو زبان کی نوک کے ساتھ والی جو طرف ہے نا کنارہ ہے وہ آپ کے جو ہے وہ دانتوں پہ لگے گا. اور کاف میں جو ہے وہ قاف کے مخرج سے تھوڑا سا آگے کاف، ٹھیک ہے. اور ناس میں جو ہے وہ نون کا جو ہے وہ دانت ہے، ٹھیک ہے، طرف لسان والی. اور سین میں آپ کے دونوں ثنایا علیا مع ثنایا سفلا یہ اور دونوں سفلا. آپس میں ملیں گے، ٹھیک ہے. اس کو پہلے جی آپ دیر میں رکھ کے اب آپ جو ہے وہ مالک الناس اس طریقے سے ادا کریں. مالک الناس. ٹھیک ہے. مالی مالی جی لام پہ دیکھیں آپ کی زبان وہیں پہ لگ رہی ہے. مالی جی سائڈ طرف لگا رہے ہیں یا پھر آپ مالی زبان کا کونا سامنے دانتوں پہ لگا رہے ہیں؟ سائڈ طرف دانت تو ایک دانت شاباش. سیدھے ہاتھ پہ. ٹھیک ہو گیا، شاباش. دیکھا اب اس میں ایک داڑھ بھی داخل ہے زواحق والی نا، اسی وجہ سے وہاں پر جی جو ہے وہ حافہ لسان بھی لگے گا. اس کو ہم نے کہا تھا ادنی حافہ یعنی زبان کا حافہ کا کچھ حصہ جو ایک داڑھ کچھ کے حصہ. برابر ہوگا، ٹھیک ہے. آگے آ جائیے گا. معاویہ لیاقت آپ آئیے گا. آپ نے جو ہے وہ الہ الناس پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. تو الہ الناس میں آپ نے شروع میں دیکھیں حمزہ کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے. حمزہ جو ہے وہ آپ کے گلے کے اینڈ سے نکلے گا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد لام ہے الہ،
ٹھیک ہے، لام ہے وہ آپ کی جو ہے وہ جو آپ کی جو طرف لسان ہے، یعنی زبان کی جو نوک ہے نا، اس کے ساتھ کا جو آپ کا کنارہ ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے جو ہے وہ ساتھ والے دانتوں پہ لگانا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آگے الف آ جائے گا، جی الا میں یہ پھر چوفے دہن بن گیا، ٹھیک ہے، تو وہاں پر یہ آپ کے منہ کے خالی حصے سے نکلے گا، یہاں پر آپ کا نہ کوئی زبان لگے گی نہ آپ کے دانت کا تعلق ہوگا، یہ ٹھیک ہے، یہ خالی حصے سے جو ہے وہ ادا ہوتا ہے، پورے منہ کا جو خالی حصہ ہوتا ہے نا وہاں سے ادا ہوتا ہے۔ آگے ہا، ٹھیک ہے، ہا دوبارہ پھر جو ہے وہ گلے کے جو آخری حصہ ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے آ جائے گا، اور نون جو ہے وہ، نون کا بھی وہی مخرج ہے جو لام کا ہے، لیکن لام کے اندر جو ہے نا وہ آپ کی جو ہے وہ ایک دار، لام میں جو ہے وہ دار بھی شامل کر لیتے ہیں اور نون میں وہ دار ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں صرف آپ کی طرف لسان لگتی ہے۔ سبق باقی سارے پڑھے نا آپ نے، سبق سارے یاد کیے نا؟ جی جی ہاں ٹھیک ہے، پھر آپ سمجھ جائیں گے، ورنہ پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اچھا آگے ہے، آگے پھر ناس، پھر تو آگے الف آ گیا، تو یہ کہاں سے نکلے گا؟ منہ کے خالی سے ہاں شاباش، خالی حصے سے، اور ناس میں پھر سین آ رہی ہے، یہ کہاں سے نکلے گی؟ اوپر والے دانت نیچے والے دانت آپ کو سے مل جائیں گے، ٹھیک ہے، جی جی چلیں جی۔ اب جو ہے وہ اس کا دھیان رکھتے ہوئے آپ پڑھیں یہ والی آیت کو۔ الہ الناس ٹھیک ہے، الہ الہ، دیکھیں آپ جیسے ہی آپ نے لام پڑھا، لام کے بعد فوراً آپ کی زبان اپنی جگہ پہ آ جائے گی اور منہ کے خالی حصے سے جو ہے وہ نکلے گا، ٹھیک ہے الف۔ چلیے دوبارہ جی پڑھیں، غور کر کے پڑھیں ذرا۔ الہ الناس ہاں جب آپ ادا کر رہے تھے آپ کا دھیان تھا؟ بس الہ الناس ہاں اب آپ کا دھیان تھا، ٹھیک ہے، ویسے ہی پوچھ رہا ہوں کہ ہماری اتنی پریکٹس ہونی چاہیے کہ ہمیں پتہ لگنا چاہیے فوراً، ٹھیک ہے، اس طریقے سے اگر ہم پڑھیں گے نا تو پھر ہمارے جی جو ہے وہ مخارج جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اچھا جی، اس کے جی بعد ہے من شر الوسواس الخناس۔ شاکر بھائی آپ آ جائیے گا جی، اس والی آیت کو جو ہے وہ آپ نے جی پڑھنا ہے، استاد اس جی میں جو ہے وہ من ہے، میم ہے، اور میم ہے، اس میں جو خفا ہو جائے گا، میم ہے، میم میں جو ہے وہ آپ نے پڑھ لیا تھا کہ دونوں ہونٹوں کا خشکی والا حصہ لگتا ہے کہ تری والا حصہ لگتا ہے؟ جیسے خشکی والا ایسا لگتا ہے شاباش، میم میں جو ہے وہ خشکی والا حصہ لگتا ہے۔ آگے شین آ گیا تھا، شین کا آپ نے کیا پڑھا تھا کہ زبان کا جو درمیان ہے بالمقابل اوپر کے تالو سے لگے گا، ایسے ہی پڑھا تھا نا شین کا؟ جی تو یہ بھی آپ نے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور را کے اندر جو ہے وہ آپ نے پڑھا تھا، تو را کا مخرج کیا پڑھا تھا آپ نے؟ سر جی را کا پڑا تھا جو لام اور نون سے تھوڑا سا اور کم آ جاتا ہے، لام اور تھوڑا نون سا کے اور کم آ مخرج۔ جاتا ہے جی، اس میں کتنے دان شامل ہو جائیں گے؟ جی صرف دو دان، ٹھیک ہے، جی آپ نے پڑھا تھا نا، زبان کا کنارہ جب اوپر کے سامنے کے دو دانتوں کے مسوروں سے لگتا ہے، ٹھیک ہے، جی جی تو اس میں اور کم ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے لام، نون اور را کو اس طریقے سے یاد رکھنا ہے کہ را میں تین دانت جی تھے اور ایک داڑ تھی، اور یہ جی سب سے بڑا مخرج تھا، اس سے چھوٹا مخرج نون کا تھا، وہاں پر داڑھ ختم ہو جائے گی، صرف تین دانت کام آئیں گے، اور اس سے بھی نیچے، اس سے بھی کم آ جائیں گے تو را ہے، را کے اندر جو ہے جی وہ صرف آپ کے جو ہے وہ دو دانت جو ہے وہ جو ہے دو سامنے میں دو دانتوں کے مسوڑوں پہ لگے گی زبان، ٹھیک ہے، جی اور اس کے بعد ہے واو۔ واو میں تو آپ نے جی پڑھ لیا تھا کہ واو متحرک جو ہے وہ آپ نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے، اس میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے جی کہ واو متحرک تھی، کیوں آپ نے جو ہے وہ یا متحرک الگ پڑھی تھی اور واو متحرک جو ہے وہ آپ نے الگ پڑھی تھی، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ واو متحرک کے ساتھ اور کون سے حروف تھے؟ وہ متحرک کے ساتھ با میم اور واو یہ پڑا تھا استاد جی آپ نے یہ والا مجھے پڑھا تھا، با، میم، واو، ٹھیک ہے، اور غیر مدہ، واو غیر جی مدہ سے مراد یہ تھا نا کہ واو جو جی جی مدہ نہ ہو تو وہ پھر لی نہیں بنتا ہے، ٹھیک ہے، وہ لی نہیں بنتا ہے جی تو یہ آپ نے پڑھا تھا، تو اس کا مخرج آپ نے پڑھا تھا، اس میں بھی جو ہے وہ ہونٹوں کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ اچھا جی، جی آگے وس میں سین آ جاتا ہے، اوپر والے دانت اور نیچے والے دانت، پھر واو متحرک ہے، جی اس کے بعد الف آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جوف دہن، پھر سین ہے، اور سین کے بعد لام ہے، لام میں پھر وہی بڑا مخرج آ جائے گا، خا میں، جی خا، خا، جی گلے کا آپ نے تین حصے پڑھے تھے، اس میں سے اوپر والے حصے میں آئے گا یا نیچے والے حصے میں آئے گا؟ جی سر یہ جو منہ کے قریب ہے اس میں آئے گا جس کو شاباش، ہم گلے کا ادنی اوپر والا، حلق کہتے ہیں جی ادنا الگ ہو گیا یا گلے کا اوپر والا حصہ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد نون ہے، ٹھیک ہے، الف ہے، پھر سین ہے، چلیں جی اب پڑھیے گا، اعوذ باللہ کے ساتھ پڑھ لیا کریں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان اعوذ، دیکھا الرجیم یہ
سب سے بڑی ہزار جو قرات جو غلطیاں کرتے ہیں نا وہ یہ کرتے ہیں اعوذ باللہ. بھائی یہاں پر تلاوت نہیں کرنی جی ہم نے مخارج ٹھیک کرنے ہیں. آپ نے اعوذ عین جی پڑھا ہی نہیں ہے بالکل اگر دیکھا جائے تو جی مخارج کے اعتبار سے آپ نے. جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نرجیم زبان کی جو جڑ ہے نا اس کو بھی ذرا تھوڑا اوپر کو اٹھائیں اور رام موٹا ہو جائے گا. جی الرجیم جی من شر الوسواس الخناس. میاں شرل را باریک ہوگی را کے نیچے زیر. جی آپ تو حافظ ہیں نا جی جی تو پھر چلیں. من شر الوسواس الخناس. ناس میں تھوڑا سا منہ اوپر کی طرف کھولے. جی خناس. شاباش. دوبارہ پڑھیں. من شر الوسواس الخناس. چلیں جی شاباش. صدام آپ پڑھیں جی گے صاحب. الذی الذی یوسوس فی صدور الناس. ٹھیک ہے. یہ یا جو آ رہی ہے الذی میں یہ کون سی یا آ رہی ہے؟ یہ مدہ. یا مدہ آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو ذال کے بعد پھر جب یا ادا کر رہے ہوں گے تو پھر خالی جگہ پر آپ کے منہ کے خالی سے میں چلی جائے گی. ٹھیک ہے آواز. الذی ذال کے زبان لگانے کے بعد فوراً پھر منہ کا خالی سا آ جائے گا. ٹھیک ہے. اور پھر اس صحیح. کے بعد جو ہے وہ جو یا ہے آگے پھر یا آ رہی ہے. یہ یا جو ہے وہ یا متحرک والی ہے. ٹھیک ہے. جیم شین یا متحرک یہ وہ والی ہے. ٹھیک ہے. تو اس پہ جو ہے پھر آپ نے زبان کا درمیان اوپر تالو سے لگانا ہے. پھر اس کے بعد واؤ متحرک ہے اس میں آپ کے جو ہے وہ ہونٹ کام آئیں گے. ٹھیک ہے. وس. ٹھیک ہے. واؤ جیسے ہی ادا ہو جائے گا اس کے بعد سین آ جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر واؤ ہے یہ بھی وہی والا واؤ ہے وہ دونوں ہونٹوں والا. پھر سین آ جائے گا اور پھر فا آ جائے گا. ٹھیک ہے. چلیے فا میں آپ نے پڑھا تھا کہ اوپر والے دانتوں کا جو نوک ہے نا وہ آپ کے جو ہے وہ نیچے والے ہونٹ پہ لگتی ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ کون سے ہونٹ پہ لگتی ہے؟ ہونٹ کے تری والے کیونکہ ہونٹ کے دو ہی مخرج تھے نا ایک تری والا حصہ ایک خشکی والا حصہ. تو یہاں پر یہ جو ہونٹ کے خشکی والے حصے پہ لگے گا آپ کی یہ جو اوپر والے دانتوں کے کنارے کنارہ جو ہے یا پھر جو ہے وہ تری والے حصے پہ لگے گا. یہ تری والے حصے پہ لگے گا. فا. فا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آ گیا صاد. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دال آ گیا. جی دال پہ آپ نے اس کا مخرج پڑھا تھا. دال کے ساتھ اور کون کون سے حروف پڑھے تھے؟ دال کے ساتھ دو حروف اور تھے تا اور توا. توا. توا میں آپ نے تو ہونٹوں کو گول کر لیا. آپ بول رہے ہیں توا. توا میں تو واؤ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. آپ کے ہونٹوں کا تعلق نہیں ہونا چاہیے. جب آپ ہونٹ گول کریں گے نا صاف پتہ لگ جائے گا آپ کی آواز سے کیونکہ جیسے آپ کے ہونٹ آپس میں گول ہوں گے تو وہ آواز کی جو اسی طریقے سے آواز آئے گی. تو تا ایک ہے تا اور ایک ہے توا. ٹھیک ہے. بولیں کون اچھا کون سے صحیح حروف ہیں؟ صحیح. تین حروف بولیں کون کون سے ہیں؟ دال. تا. توا. شاباش. تا. ٹھیک ہے. جی. تو. اور اس کے بعد ہے را آ گیا. ٹھیک ہے. را کا مخرج آپ کو معلوم ہو گیا کہ نون سے تھوڑا چھوٹا ہے. ٹھیک ہے. جب بھی لام نون را ہے تو آپ کو یہ چیز تینوں آپ کو یاد ہونے چاہیے. آگے ہے ناس. ٹھیک ہے. چلیں جی اب پڑھیے گا اعوذ باللہ پڑھیں اس کے بعد یہ آیت پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان بھی الرجيم. آپ طوا میں ہونٹ کول کرتے ہیں من بسم الله الشیطان. ٹھیک ہے. الرحمن الرحيم. الذي يوسوس في صدور الناس. جی مبشر آ جائے گا. مبشر آپ نے آخری والی آیت پڑھنی ہے من الجنتی والناس. جی پڑھیے. سارے حروف اوپر تقریباً ہو چکے ہیں. جیم جیم بھی وہیں سے نکل رہا ہے جہاں سے شین نکلنا تھا. ٹھیک ہے. نون بھی آ گیا. تا بھی آ گیا. ٹھیک ہے. ابھی آپ نے تا کا مخرج اس نے بتایا آپ کو صدام نے. ٹھیک ہے. چلیں پڑھے اعوذ باللہ پڑھے اور پھر یہ آیت پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم میں نے الله آپ حضرات سے کہا تھا کہ جب جہاں پر شد آتے ہیں نا جس حرف کے اوپر شد آتی ہے وہاں پر ہلکی سی دیر کرتے ہیں کیونکہ وہ دو حرف ہوتے ہیں. تو ایک حرف کو بولنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. دو حروف کو بولنے میں تھوڑا زیادہ ٹائم لگتا ہے.
تو منش شی ٹھیک ہے. آگے ہے من الشیطان الرجیم نر رجیم ٹھیک ہے. را کے اوپر بھی شد تو مطلب یہ بھی دو حرف ہے ٹھیک ہے. اس وجہ سے جب جہاں بھی شد آ جائے تو اس حرف کے اوپر ہلکی سی تھوڑی سی دیر کی جاتی ہے کہ پتہ لگ جائے کہ ایک حرف نہیں ہے، دو حرف کو ادا کر رہے ہیں. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں. من الجنة والناس. ون آپ میں واؤ میں آپ نے ہونٹوں کو صحیح طرح گول نہیں کیا، واؤ میں آپ کی آواز بولنے نکلی جو نکلنی چاہیے تھی. من الجنتی ون ناس ٹھیک ہے. ون ناس میں تو آپ نے بس ہلکا سا نہیں کرنا، اس میں جو ہے وہ آپ کے دونوں ہونٹ جو ہے وہ گول ہوں گے ٹھیک ہے. جی دوبارہ پڑھے آرام آرام سے. من الجنة والناس. ٹھیک ہو گیا. عبداللہ براجا آپ کا ہو گیا تھا، آپ نے پڑھ لیا؟ جی نہیں 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 پڑھا. نہیں پڑھا نا آپ نے. اچھا جی آپ جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو پڑھیں. اس میں جو ہے وہ آپ کا با آ جائے گا ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے. با میں آپ کو پتہ ہے کہ ہونٹوں میں کتنے مخرج ہیں؟ ہونٹوں میں دو مخارج ہم نے پڑھا تھا کہ ایک ہونٹوں کا جو ہے وہ تری والا حصہ اور ایک خشکی والا حصہ ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے. با جو ہے وہ کون سے والے حصے سے ادا ہوگا؟ خشکی خشکی سے. والے. خشکی سے. جی خشکی والے حصے سے جو ہے وہ ادا ہوگا. اچھا جی اس کے بعد جو ہے وہ سین آ گیا تھا، سین میں ہم نے پڑھ لیا تھا. دونوں دانت جو ہے آپس میں ٹکرائیں گے، میم میں تری والا حصہ لگ جائے گا بس ٹھیک ہے. لام میں وہی ہو جائے گا زبان کے سائڈ والی چیزیں لگ جائیں گی. اور الف آ جائے گا، اس کے بعد پھر منہ کا خالی حصہ آ جائے گا. اور ہاں میں جو ہے وہ گلے کا نیچے والا حصہ ٹھیک ہے. را کے اندر جو ہے وہ ٹھیک ہے. پھر جو ہے وہ را میں جو ہے پھر وہی جو لام سے تھوڑا سا نیچے والا کم مخرج ہے. اور کیونکہ میں اس لیے اس طریقے سے بتا رہا ہوں کہ آپ سب کو کل کہا گیا تھا یاد کر کے آنا ٹھیک ہے. اس وجہ سے اس طریقے سے بتا رہا جی. ہوں کہ جس کو یاد ہوگا وہ فوراً سمجھ جائیں گے. آگے ہا ٹھیک ہے. تو ہا کے اندر جو ہے وہ گلے کا درمیانی حصہ تھا ٹھیک ہے. اس کے بعد میم ہے، پھر جو ہے وہ تری والا حصہ آ جائے گا. پھر نون ہے، یہ لام نون را یہ تینوں مخرج جو ہے ساتھ ساتھ ہیں. اور اس کے بعد یا مدہ آ جائے گا ٹھیک ہے. ہا کے بعد یا مدہ میں منہ کا جو خالی حصہ جوف دان جو پہلا مخرج ہے منہ کے خالی حصے سے ادا ہوگی ہیم ٹھیک ہے. اور آخر میں پھر میم آ جائے گا. چلے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ سب نے پڑھنا تھا جس طرح اس نے پڑھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا تھا کہ آپ کو جو ہے پتہ لگ جائے. اگرچہ اس کے بعد وقفہ ہو جائے اگلے حرف میں اور پہلے حرف کو ادا کرتے ہوئے وقفہ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب آپ سیکھتے ہوتے ہیں تو اس وقت تک آپ میں جو کوئی غلطی بھی ہوتی ہے تو وہ معاف ہوتی ہے ٹھیک ہے. چلے جی بھائی جی. آپ سمجھ میں آ گیا آپ سب حضرات نے کس طریقے سے مشق کرنی ہے؟ طریقہ سمجھ میں آ گیا آپ سب کو؟ جی. باقی سب حضرات بھی بتا دیں کہ طریقہ سمجھ میں آیا کس طریقے سے مشق کرنی ہے. جی الحمدللہ. جی استاد. اچھا استاد اس میں ہم نے ضاد کی مشق اس آیت میں صورت میں نہیں ہوئی ہے تو اگر ضاد کا مخرج تھوڑا اگر آپ تھوڑا ایکسپلین کر دیں گے جو حافہ لسان سے ہم ادا کرتے ہیں جی وہ ذات اکثر دال نکلتا ہے. ہم بھی پڑھتے ہیں نا سورۃ الفاتحہ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم دال کے مخرج سے ادا کر رہے ہیں بجائے کہ حافہ لسان سے. نہیں ضالین جو نہیں جب آپ حافہ لسان لگائیں گے نا حافہ لسان لگائیں گے ہم، پھر تو دور دور تک جو ہے وہ دال کا مخرج جو ہے وہ قریب نہیں آئے گا. کیونکہ دال کا مخرج جو ہے وہ آپ نے پڑھا ہے نا کہ وہ طا زبان کا ہاں وہ دال سامنے اور دانت کے. تا اس کا تعلق سامنے کے ساتھ ہے. یعنی جب زبان کی نوک جو ہوتی ہے وہ سامنے اور دانتوں کی جو ہے وہ جڑ سے لگتی ہے ٹھیک ہے. لیکن ولد جی. تو آپ نے جو ہے وہ حافہ جو ہے نا جو زبان کی جو سائڈ ہے اس کو جو ہے وہ آپ نے لگانا ہے ٹھیک ہے. جب آپ لگاتے ہیں نا یعنی جو اوپر والی 5 داڑوں کی جڑوں سے ٹھیک ہے تو پھر آپ نے جو ہے نا وہ آپ کا یہ دعوت. لیکن جب آپ جو ہے ولد لین میں اس کی پرواہ کیے بغیر آپ کا دھیان جب سامنے کیونکہ ہماری جو عادت ہے نا جب ہم پڑھتے ہیں ہم، اجمیوں کی یہ عادت ہے کہ جی ہم جی. سارے حروف کو ادا کرتے وقت نا زبان کا سرا ہی استعمال کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے.
آپ کبھی غور کریں گے، لام سامنے زبان لگائیں، بالکل سائڈوں کی پرواہ کو چھوڑ دیں، لام بولیں سامنے زبان لگا کر، جی لام لام، ٹھیک ہے. لام دال، دال لگائیں. دال ضا، ٹھیک ہے. ظا تو ہم کیا کرتے ہیں، حروف کو ادا کرتے وقت نا ظا سب سے زیادہ سامنے کے الفاظ ہی، سامنے کی زبان استعمال کر کے حروف نکالتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو جی ہے چونکہ ذات کا مخرج ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، جتنے بھی یہ دال نکالتے ہیں نا، آپ ان سے کہیے کہ ذات کا مخرج بتا دیں. جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے ذات کا مخرج، تو کون ہے جو اپنے حافے کو جو ہے وہ داڑوں کی جڑوں پہ جا کر لگائے گا، ٹھیک ہے. کیونکہ جس حرف کا جو ہے وہ مخرج جتنا بڑا ہوتا ہے نا، اس لفظ کو ادا کرنا اتنا مشکل بھی ہوتا ہے، وہاں پر اتنی دیر بھی تھوڑی لگتی ہے. وَلَظَّ، یہ دیکھ رہے ہیں دیر لگ رہی مجھے، وَلَظَّ. تو جتنا مخرج بڑا ہوتا ہے نا، اس حرف کو ادا کرتے وقت اتنی دیر بھی لگتی ہے اور اتنا مشکل بھی ہوتا ہے. جی تو سب سے بڑا مخرج بھی جو ہے وہ جی تقریباً جو ہے وہ ذات کا ہی آتا ہے، ٹھیک ہے. بات اس میں کریے. آپ کے اوپر کی ساری داڑھوں کی جڑ جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس وجہ سے جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے. وَلَظ، وَلَظَّ. اب اگر آپ جو ہے وہ اگر مثال کے طور پر کسی کی زبان دال کے مخرج پہ لگ بھی رہی ہے، لیکن اگر آپ اس کے مخرج کے اوپر زور نہیں ڈالیں گے تو دال نہیں نکلے گی، ٹھیک ہے. وَلَظَّ، زور آپ کا جو ہے وہ اگر داڑوں کی جڑوں پہ لگے گا تو دال کبھی دانی ہوگی. لیکن اگر آپ کی زبان وہاں لگ بھی رہی ہے دال کے مخرج، اگر آپ نے زور ڈال دیا دال کے اوپر وَلَظَّ، تو آپ کے جو ہے وہ دال نکلے گی، ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو جو ہے جی وہ شروع میں ہو بھی رہی ہے، اگر ہلکی زبان وہاں جا بھی رہی ہے تو آپ زور جو ہے وہ اس جگہ پہ ڈال دیں، وَلَظَّ، ٹھیک صحیح. ہے. تو آپ اس جگہ پہ ڈالیں گے نا، خود ہی آپ کی زبان وہاں پر پھر وہاں پر، کیونکہ ایک ٹائم کے اندر آپ دو جگہ پہ زور نہیں لگا سکیں گے نا. آپ ایسا نہیں کریں گے کہ جی آپ یہاں پر بھی ہاتھ پہ بھی لگائیں اور ساتھ دال پہ بھی لگائیں، ایسا نہیں ہوگا. ایک جگہ پہ آپ کو زور لگ جائے گا، دوسری جگہ آپ کی خود بخود ختم ہو جائے گی. جی ٹھیک اس طریقے سے آپ جو ہے جب آپ اس کی مشق کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی پہلے سے بہت زیادہ، ٹھیک ہے. انشاءاللہ. نہیں اب یہ مخارج پڑھنے کے بعد، کیونکہ اب معلوم ہے نا یہ یہاں سے نکلنا ہے، یہ حرف ادا ہونا ہے، تو کوشش ہوتی ہے کہ وہیں سے ادا کریں. اب لام تو سامنے سے بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں کبھی، تو اب ہمیں پتہ ہے کہ اس کو سیدھے ہاتھ سے داڑ کو ملا کے ادا کرنا ہے، تو کوشش کرتے ہیں. چلیں جزاک جی جزاک اللہ خیر.